رسوائی بھی ہے اور جنتی بھی یہاں موجود ہے، ان کے سامنے بھی میں رسوا ہو جاؤں گا، اس بنا پر میں کانپ رہا ہوں۔ فرمائے گا میرے بندے کیا میں غفور و رحیم نہیں ہوں؟ کیا کریم نہیں ہوں؟ کہیں گا بے شک تو کریم ہے پروردگار۔ کہا سن اے میرے بندے، جب میں اس پر قادر تھا کہ دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا کر رکھا، تو کیا یہاں قادر نہ رہا کہ گناہوں کو چھپاؤں؟ اے فرشتوں، قوم کے درمیان، امت کے درمیان اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دو، اور پردے کے پیچھے پوشیدہ اس کا حساب و کتاب کر لو، تاکہ یہاں بھی یہ رسوا نہ ہو پائے۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو توریت میں حضرت موسیٰ پڑھتے ہیں کہ ایک ایسی امت بھی آئیں گی، ایک ایسی امت بھیجوں گا میں کہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور بھی اوصاف آئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور اس کیا کہ پروردگار میں ایک امت کا حال پڑھتا ہوں۔ الفاظ یہ تھے، اے پروردگار میں تورات میں ایک امت کا حال پڑھتا ہوں، اور وہ حال یہ پڑھتا ہوں کہ ایک ایسی امت تو مبعوث کریں گا کہ آئیں گے سب سے آخر میں اور جائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ اے رب قدیر وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ یہ امت میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اٹھا رکھی ہے، یہ امت میرے نبی کی ہو۔ کہ پروردگار میں تورات میں ایک اور امت کا حال پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تو ایک کتاب عطا کریں گا جس کا نام قرآن عظیم ہوگا، اس میں اول اور آخرین کے تمام علوم تو جمع فرما دیں گا، اور ایسا سینوں میں اتار دیں گا کہ اس قوم کے بچے بچے اس کتاب کو حفظ اور یاد کر لیں گے۔ وہ امت مجھے حوالے کر دے، امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ کہ جناب موسیٰ عرض کرتے پروردگار تورات میں ایک امت کا حال پڑھتا ہوں کہ نیکی کا ارادہ کریں گے اور تیرے فرشتے نیکی کی بنیاد پر ثواب لکھ دیں گے، حالانکہ وہ نیکی کریں گے یا نہ کرے لیکن ثواب لکھ دیا جائے گا، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا محمد کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ کہ رب قدیر ایک امت کا حال تورات میں پڑھتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کریں گے مگر تو گناہ ان کا تحریر نہیں فرمائیں گا، گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ کریں گے تب گناہ لکھا جائے گا، وہ امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت بھی میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ جب ہر بار حضرت موسیٰ کہتے رہے یہ امت میرے حوالے کر، اللہ یہی فرماتا رہا تو موسیٰ سجدے میں روتے ہوئے کرتے یا ربی فجعلنی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار جس امت کا یہ عالم ہے اب مجھے نبی نہ رکھ، اسی امت میں مجھے بھی امتی بنا دی، اس امت میں مجھے بھی امتی بنا دے، ایک فرد بنا دے۔ اندازہ لگائیے کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم کس امت میں مبعوث ہیں۔ اس پر بھی اللہ نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے موسیٰ امتی ہونے کا نبیوں میں نے یہ منصب ایک کے لیے مقدر کر دیا ہے، وہ عیسیٰ ہوں گے جو میرے محبوب کی امت میں پہلے نبی بن کر آئیں گے بعد میں امتی بن کر آئیں گے، مگر اے موسیٰ تو نے نبی کی امت کو اپنی طرف راغب کیا، اپنے لیے مانگا، یہ ادا پسند آ گئی تو میں تجھے دو انعام و اکرام دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں تجھے اپنے پیغمبروں میں برزیدہ پیغمبر کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ کوہ طور پر آ کے میں تجھ سے ہم کلامی کروں، یہ ہم کلامی کا شرف دیتا ہوں۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو مقام و مرتبے ملے یہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، اور انبیاء بھی اس امت میں شامل ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ نبی ہی اتنا عظیم ہے کہ ان کی امت میں شامل ہونا بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ بھی شکر ادا کر رہے ہیں، امت میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ کتنی بدبخت قوم ہے وہ کہ جو اس بات پر بھی شکر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا، اس پر بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ حضرت وہب ابن منبع یہ ایک بہت بڑے تابعی غالباً گزرے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 42، اور اس کو امام سیوطی بھی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 32 پر، کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا گناہ گار، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا، چوری، زنا، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل، ہر طرح کے گناہ اس نے کیا، قوم میں بڑا بدنام تھا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب وہ مر گیا تو قوم نے نفرت کے ساتھ کیا کیا، اس کو دفن بھی نہیں کیا، اس کے جسم کو اٹھایا اور اس جگہ جہاں پوری قوم کا کچرا ڈالا جاتا تھا وہاں پھینک دیا۔
تاکہ جنگلی کتے جو ہے اس کے لاش کو نوچ نوچ کے کھا جائے، چیل اور کوے اس کی لاش کے پردے اڑا دیے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ اس شخص کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، کہا ہے موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندہ تیری قوم میں سے انتقال کر گیا، تیری قوم نے یہ سلوک کیا کہ اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اے موسیٰ جاؤ اس کی لاش کو اٹھا کے لاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو، دعائیں مغفرت کرو اور اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ اتنا بڑا گناہ گار کہ قوم اتنی بیزار تھی اس شخص سے کہ پوچھئے مت، اور وہ بیزاری کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ مجھ جیسے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤں اس کے جسم کو اٹھا کے لاؤں، غسل دوں، کفن پہناؤں، میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں، اس کے لیے دعا بھی کروں۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، بہرحال گئے، جانے کے بعد اس کی لاش کو لایا۔ قوم بھی حیران ہے کہ بھائی ہم تو اس کو نفرت سے پھینک دیا، اتنا بڑا پاپی اور گناہ گار تھا کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں اگر ہم اپنے قبرستان میں اپنے مردوں کے بیچ اس کو دفن کر دے تو ہمارے جو مردے ہیں قبرستان کے، اس کی وجہ سے ان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اور یہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہے موسیٰ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بڑے احترام اور عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تدفین کی، اور جب تدفین سے فارغ ہوئے تو عرض کیا رب کائنات یہ انعام و اکرام اس پر کیوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو، یہ شرابی بھی تھا، یہ جواری بھی تھا، یہ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہیں کیا، مگر اس کی ایک ادا بڑی اچھی تھی جو مجھے بڑی پسند آئی۔ موسیٰ نے عرض کیا رب کائنات وہ کون سی ادا جو اس کی پسند آئی اور تو نے بخش دیا؟ کہا میں نے صرف بخشا ہی نہیں، 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کروا دیا جنت میں۔ کہا مولا میں تو اور حیران ہوں کہ 70 حوروں سے بھی نکاح، کون سا عمل پسند آیا؟ کہا موسیٰ سنو اس کا صرف ایک عمل تھا کہ یہ روزانہ جب صبح اپنے گھر سے نکلتا تو نکلنے سے پہلے اس کا معمول تھا کہ تورات کھولتا، اور تورات میں اس جگہ جہاں میرے محبوب محمد کا نام تھا اس کو اٹھا کر یہ بوسوں سے چوم لیا کرتا، اس نام کو یہ بوسے دیا کرتا تھا۔ یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ اندازہ لگائیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام صرف اس امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتیوں پر بھی نظر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں مبعوث فرما۔ دانیال علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ان کے زمانے میں بھی میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ حضرت دانیال کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، تاریخ میں آتا ہے، جس کا نام ہے بخت نصر۔ اس کو بخت نصر لوگ پڑھتے ہیں، وہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا بخت نصر، سواد پر تشدید ہے۔ یہ کافر بادشاہ تھا اور اس کی تقریباً ایک دنیا کے بڑے حصے پر یعنی 3/4 یعنی 75% حصے پر اس کی حکومت قائم تھی اس وقت۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد یہ بڑی بری طرح خوفزدہ ہو کر بیدار ہوا۔ اس کے بعد یہ محل آیا، اپنے جب دربار بھرنے کا وقت آیا تو یہ خواب کو بھی بھول گیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ خواب دیکھا، کچھ دیر اس کو خواب یاد رہا لیکن خوف طاری رہا، اور اس خوف کی وجہ سے خواب بھول گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کیا۔ دربار میں آیا اور اس نے اعلان کیا کہ جتنے نجومی ہیں دربار کے، جتنے علم والے، جاننے والے، عالم ہے، فاضل ہے، نجومی ہے، سب کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد فرمان پہنچا، سارا دربار بھر گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں بھول گیا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ خواب بتایا جائے مجھے کہ میں نے خواب دیکھا کیا، دوسرا کہ تعبیر بتائی جائے۔ اب اندازہ لگائیے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خواب بتائیں تو آپ تعبیر بتا دیں اندازن ٹولے میں، تھوڑا سا قیاس کر کے، تکے بازی کر کے، یہ ہو سکتا ہے، تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن خواب کیا دیکھا یہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ خواب بیان کر دیں تو ہم تعبیر بتانے کی کوشش کریں، لیکن یہ بڑی عجیب شرط ہے کہ خواب کیا دیکھا آپ نے وہ بھی ہم بتائے تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں بھول گیا ہوں اور تم کو میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے اندر تم یہ خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، خواب بھی بتاؤ، اور اگر تم نے تعبیر نہیں بتائی، خواب نہیں بتایا تو جتنے دربار کے اہل علم ہے سب کو قتل کر دوں گا، سارے نجومیوں کو مار ڈالوں گا۔ سر پھرے ہوتے تھے بادشاہ۔ اب یہ خبر پورے ساتھ راجدھانی میں پھیل گئی، وہی حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔
بادشاہ سے کچھ جمتی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ نبی کی اور ایک کافر بادشاہ سے کہاں جمے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام تو جب خبر پہنچی تو آپ نے اپنے چند اصحاب کو بلایا جو آپ پر ایمان لائے تھے، کہا جاؤ بادشاہ سے کہنا کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، خواب بتا سکتا ہے، وہ خود دانیال علیہ السلام۔ اگر بادشاہ کہے تو میں دربار میں آؤں اور خواب کی تعبیر بتاؤں۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہ جوخم مت اٹھائیے، سرفرا بادشاہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خود جان جوخم میں پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جو ہے والی اللہ رب العزت ہے، وہ میری جان و مال کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ اور جا کر جو ہے بادشاہ کو یہ جا کے بتا دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دانیال کو پیش کیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب دربار میں گئے تو دربار کا دستور یہ تھا کہ جو بھی اہل دربار میں سے آتا تو بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، مطلب یہ اس وقت کا سلام تھا، اس کو سجدہ۔ حضرت دانیال دربار پہنچے، جب بادشاہ اپنے تخت پر آیا سارے جتنے اہل دربار تھے سب سجدے میں گر گئے، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سب تو سجدے میں، یہی ایک کھڑا ہوا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ دانیال کیا تو رسم کو نہیں جانتا؟ تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سنو، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم جس ذات اور جس ہستی نے مجھے یہ بخشا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کروں۔ اگر میں نے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو یہ جو علم اس نے مجھے عطا کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ اس علم کو میں سلب کر لوں گا۔ اب تو بتا کہ تجھے اپنے خواب کی تعبیر سے مطلب ہے کہ سجدے سے مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو اور تمہارا علم سلب ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تم سجدہ نہ کرو اور میرا خواب بیان کرو اور اس کی تعبیر بیان کرو۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر خواب بیان کیا، فرمایا سنے بادشاہ، تو نے جو خواب دیکھا وہ یہ دیکھا کہ تو ایک میدان میں کھڑا ہوا اور ایک بت ہے اس میدان میں بہت بڑا، جس کا سر آسمانوں تک گیا ہے، پیر زمین میں، سر سے لے کر گردن تک اس بت کا جو چہرہ اور جو شکل بنی ہوئی ہے وہ سونے کی بنی ہوئی، پھر کاندھوں سے لے کر پیٹ تک یہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اور پھر کمر سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ تانبے کا بنا ہوا ہے، گھٹنے سے لے کر پیر کے ٹخنوں تک یہ جو ہے لوہے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے جو پیروں کے جو پنجے ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے جو زمین میں دھسے ہوئے۔ پھر تو نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے نازل ہوا اور ٹھیک اس بت کے سر پر گرا، اور جیسی وہ پتھر گرنا تھا کہ وہ بت پاش پاش ہو گیا، ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا کہ بالکل پاؤڈر کی طرح وہ ذروں میں بکھر گیا۔ وہ پتھر پھر اس کو ریزہ کرتا ہوا زمین پر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ پتھر بڑا ہونے لگا، اتنا بڑا ہوا کہ پوری دنیا پہ وہ پتھر چھا گیا۔ اور اس کے بعد تو خوف زدہ ہو کے خواب سے بیدار ہو گیا، کیا تو نے یہی خواب دیکھا ہے یا نہیں؟ بادشاہ کو یاد آ گیا، کہا ہاں دادا تم سچ کہتے ہو، یہی خواب میں نے دیکھا ہے، یقیناً یہی وہ خواب ہے جو تم بتا رہے ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم یقیناً اس کی تعبیر بتا سکتے ہو، اس لیے کہ جو خواب میں نے دیکھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب تم خواب بتا سکتے ہو تو تعبیر بتانا تمہارے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اب بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا سنو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد باطل مذاہب ہے، یہ سارے دنیا کی وہ مذاہب ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کے قائل ہے، اور وہ جو تم نے مختلف دھاتوں میں جو دیکھا بت کو، یہ مختلف مذاہب ہے جو جڑ کر ایک کفر ہو گئے، الکفر ملت واحدہ، کفر اپنے آپ میں ایک جماعت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تم نے دیکھا کہ سر پہ سے پتھر آیا اور پتھر بت کے سر پر گرا، اور اس کے بعد وہ بت پہ پاش پاش ہوا، پتھر بڑھتا رہا، تو اس پتھر سے مراد ایک دین ہے جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے نازل ہو، اور یہ محمد کا دین پورے دینوں کو، تمام مذاہب کو ختم کر دے گا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ قیامت کے قریب یہ پوری دنیا پہ یہ مذہب چھا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اس نبی کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر رسول اللہ کے بارے میں بتایا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا بہرحال، کیونکہ اس کی قسمت میں اسلام تھا ہی نہیں، اور حضرت دانیال پر بھی اس نے ایمان نہیں لایا،
لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر حضرت دانیال نے انہی الفاظوں میں ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ اللہ ایک عظیم کتاب عطا کرے گا جو علم اور حکمت کا علم عطا کریں گے، جو دانائی کی باتیں بتائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کر کے وہ جنت کی راہ پر لے آئیں گے۔ اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ تو غرض کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ رسول اللہ کی بار بار بشارتیں دی، حتیٰ کہ قرآن عظیم میں بھی حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت کے الفاظ آتے ہیں، اور وہ حدیث گزری کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور کن الفاظوں میں بشارت ہے؟ پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت قرآن میں موجود ہے کہ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب عیسیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں خود رسول بن کر آیا ہوں، اور پچھلی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، زبور کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں، اس رسول کی آمد بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حدیث میں گزر گیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا آسمانوں میں نام کیا ہے؟ احمد، اور زمین پر محمد۔ آپ کو بہت حیرانی ہوں گی، وقت اگر ہوتا تو میں وہ آیتیں بھی پڑھتا کہ میں یہاں اس وقت بائبل بھی لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت موٹے موٹے حروفوں میں لکھا ہے ہولی بائبل۔ یہ اوریجنل بائبل ہے، انگلش والی، ایک پادری سے ہی میں نے لیے، ملتی نہیں، عام طور پہ بیچتے نہیں ہے یہ لوگ، فری میں دے دیتے ہیں۔ یہ بائبل ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کی جو بشارت تھی، انجیل میں تو جگہ جگہ بشارتیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے جیسے تحریف ہوئی، انجیل میں بھی تحریف کی گئی۔ انجیل مطلب یہ بائبل، اسی کو انجیل کہا جاتا ہے۔ مگر اتنی تحریف کے بعد جو لوگ انگلش جانتے ہیں اور اگر وہ آیتیں دیکھنا چاہے تو روم پہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، میں رات بھر اور دن بھی، کل پورا دن بھی ٹھہرا ہوں، رات پہ میری روانگی ہے۔ ابھی بھی اتنی تحریف کے بعد 15 آیتیں موجود ہیں جو رسول اللہ کی بشارت پر ہے، ابھی بھی واضح آیتیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، اور اس کے بعد مبشر آئیں گا، بشارت دینے والا، میسنجر آئیں گا، اس میں میسنجر ورڈ استعمال کیا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے جانا ہی ہوگا، اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ کیسے آئیں گا؟ یہ باقاعدہ موجود ہے۔ میں آپ کو سنا دوں کہ 15 کون کون سی جگہ ہے جہاں یہ آیتیں آئی۔ سب سے پہلے چیپٹر جان دیکھیں آپ، یہ 4 اناجیل ہے، لکا کی بائبل، یوحنا کی بائبل، جان کی بائبل، اس طرح کی 4 اناجیل انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے عیسائیوں نے۔ اب ظاہر سی بات ہے انجیل تو جو اصل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر وہ ایک ہی تھی، مگر یہ تحریف کے بعد صورتحال ہے۔ چیپٹر جان دیکھیں، اور اس کا چیپٹر نمبر 14، چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر ہے 15، 16، 25، 26 اور 30۔ یہ باقاعدہ میں نے انڈرلائن کر کے رکھے ہیں، جو بچے دیکھنا چاہے دیکھ لینا پروگرام کے بعد۔ اب وہ سارے میں 25-15 آیتیں پڑھ کے سناؤں گا، بہت وقت گزر جائے۔ تو چیپٹر جان میں کتنی آیتیں آتی ہے؟ 5 آیتیں اسٹارٹنگ میں۔ چیپٹر جان میں 15 نمبر کی آیتیں پر رسول اللہ کی بشارت ہے، 16 نمبر پر ہے، 25 نمبر پر ہے، 26 نمبر پہ اور 30 نمبر پہ۔ پھر چیپٹر جان میں ہی چیپٹر نمبر 15، اس میں 26 نمبر کی آیتیں رسول اللہ کے بارے میں آتی ہیں۔ پھر چیپٹر جان کے اندر ہی چیپٹر نمبر 16 ہے، اور 16 کے تحت آیت نمبر یعنی ورسز نمبر 7، 8، 12، 13، یہ آپ ٹوٹل کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے چیپٹر ایکس، اس میں چیپٹر نمبر 3 پر ورس نمبر 22، 23، 24، اور اس کے بعد پھر ایک چیپٹر اور ہے، اس کے چیپٹر نمبر 13، اس کے اندر ورس نمبر 9 اور 10۔ یعنی ٹوٹل یہ آیتیں ملا لو تو کل 15 آیتیں ہیں جو آج بھی یہ بائبل میں تیرے نکالنے کے باوجود یہ بیچارے 15 بھی نہیں نکال پائے۔ آج بھی یہ مجبور ہے کہ بائبل میں وہ اللہ کی قدرت سے آیتیں رہ گئی۔ اب واضح ہے، اگر آپ کسی عیسائی سے کہو کہ بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی آنا ہی نہیں ہے
تو پھر عیسیٰ کیوں کہہ رہے کہ میں جانے والا ہوں، میرے بعد میسنجر آئیں گا، آنا ہی ہے اس کو، اور اگر میں نہ گیا تو وہ آئیں گا نہیں، میرے جانے پر ہی اس کا آنا موقوف ہے، یہ کیوں کہہ رہے عیسیٰ؟ تو پتہ چلا کہ جو آنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر خود حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہماری کتابوں میں جو ہے وہ تو بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نزہۃ المجالس کے اندر امام عبد الرحمن الشافعی الشافعی امام گزرے اپنے وقت کے، 2 جلدوں میں انہوں نے نزہۃ المجالس جو ہے کتاب لکھی ہے سیرت پر، واقعات پر، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ 157، اس پہ لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک جنگل سے، دیکھا کہ ایک انڈے کی شکل میں ان کو ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا، بیضوی قسم کا تھا، وہ انڈے کی شکل کا، سفید، اور جب سورج کی روشنی اس انڈے پہ پڑتی تو اس کی روشنی کئی میل دور تک آتی تھی، اتنا چمک رہا تھا پتھر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف مطلب جو ہے چلتے گئے، جب وہ پتھر کے قریب پہنچے آپ تو بڑے حیرت سے اس پتھر کے ارد گرد گھوم کے دیکھنے لگے کہ بڑا عجیب پتھر ہے، اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار پتھر میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو تبھی رب تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے جناب عیسیٰ سے، اور اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کیا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس پتھر کے اندر اور کیا حیرت انگیز چیزیں؟ جناب عیسیٰ کو اور حیرانی کا، رب کائنات یہ پتھر کیا اس کے اندر بھی کچھ حیرت انگیز ہے؟ رب نے فرمایا ہاں۔ کہا عیسیٰ قریب آؤ اور اس پتھر پر ہاتھ رکھو۔ جناب عیسیٰ آتے اور جیسی ہاتھ رکھا تو پتھر شک ہوا اور ایک راستہ نمودار ہوا۔ جب آپ اس اندر گئے تو ایک عجیب دنیا تھی، ایک الگ ہی دنیا تھی پتھر کے اندر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پانی کی نہر بہ رہی ہے، ٹھنڈے اور صاف ستھرا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف جو ہے انگور کی بیلیں لٹکی ہوئی ہے، ایک طرف شہد کا چھتا ہے جس سے شہد ٹپک رہا ہے، اور ایک کونے میں اس نہر کے کنارے ایک مصلی بچھا ہوا ہے اور ایک بزرگ نماز کے اندر مشغول ہے۔ یہ بڑے حیران ہو گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے شخص ہے، کون ہے جو پتھر کے اندر ہے، سانس کیسے لیتے ہیں؟ پتھر کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ نہر بھی جاری ہے، شہد بھی اندر موجود ہے، انگور کی بیلیں لٹک رہی ہے، پکے ہوئے لذیذ اس میں انگور بھی، خوشے بھی لٹک رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ بہرحال وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ جو بزرگ ہے یہ سلام پھیرے۔ انہوں نے نماز ختم کی، جناب عیسیٰ نے سلام کیا ان کو اور کہا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ ہوں، آپ اپنا تعارف بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں فلاں فلاں نبی کا امتی ہوں، اور اس نبی پر سوائے میرے کوئی ایمان نہیں لایا، میں بس اکیلا ایک تنہا تھا جو ان پر ایمان لایا۔ جب وہ نبی کا انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا حضور آپ کے بعد کیا ہوں گا، یہ قوم تو مجھے مار ڈالے گی جو سب کافر ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی، تو اللہ نے اس پتھر کو میرے لیے میری جو ہے اماجگاہ بنا دیا۔ پتھر شک ہوا، میں اندر داخل ہوا، اس پتھر کے اندر میں اس نبی سے لے کر اب تک ہوں، نماز پڑھتا ہوں، انگور جب بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کھا لیتا ہوں، جی چاہتا ہے تو شہد چاٹ لیتا ہوں، اور اس نہر کے پانی سے وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، اور اس نہر کے پانی کو پیتا ہوں۔ اسی میں میری زندگی گزر رہی ہے اور ہمہ وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے اور کب سے آپ عبادت کر رہے ہیں؟ کہا میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر، 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہو گئے اور کہا رب کائنات تیری مخلوق میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا سے دور ہے تو کیا گناہ کرے گا، نہ چغلی کرنا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی سے لین دین ہے، نہ کسی سے بات چیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذکر اللہ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ 400 سال سے گوشہ نشین، کسی سے تعلق نہیں، کسی سے لینا دینا نہیں۔ شاید ہی تیری پوری مخلوق میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ 400 سال تک ایسی مقبول عبادت کرے کہ جس میں کوئی گناہ کا شائبہ تک نہیں۔ اے رب کائنات تیرا کتنا مقرب بندہ ہوں گا۔ اللہ نے وہی بھیجی اور کہا عیسیٰ اس پہ حیران نہ ہو، میں اپنا ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجوں گا، اور ان کی امت میں میں ایک ایسی رات نازل کروں گا جس کو شب برات کی رات کہیں گے۔ اس رات میرے اس محبوب کا امتی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گا تو 400 سال کی بے ریا عبادت کے عوض اس کو قبول کر لوں گا۔ حضرت عیسیٰ سجدے میں گرے اور کہ رب کائنات جس امت کا یہ عالم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے تو 400 سال کی بے ریا عبادت کے عوض گنی جائے، پروردگار مجھے اس امت میں نازل فرما، مجھے اس امت کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تیری یہ بھی دعا قبول ہوئی، قرب قیامت تو اس نبی کی امت میں امتی کی حیثیت سے تشریف۔ حضرت عیسیٰ اسی
ताल्लुक से भी तशरीफ़ लाएंगे। अब यहाँ आप थोड़ा रुक के गौर करें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का ये आलम है, ये शर्फ नबी की वजह से दिया गया कि शब बारात की रात में 2 रकात आप नमाज पढ़े 400 साल की इबादत के बराबर, तो रसूल की खुद इबादत का और सजदे का अजर क्या होता है। तो कितना बकवास अकीदा नहीं लगता जब कहा जाता है कि बंदा उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो पता नहीं इन लोगों की कैसी कैसी अक्लें थी कि नशा करके किताबें लिखते थे या गांजा पी के किताबें लिखते थे लोग, तो बहरहाल मैं समझ नहीं पाता हूँ। चुनांचे बहरहाल हज़रत ईसा तक रसूलुल्लाह का जिक्र आता है और जनाब ईसा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है और ये नूर मुस्तफ़ा जो हज़रत इस्माइल से मुंतकिल होते होते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक आता है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ तो जनाब अब्दुल्ला जो है एक मरतबा हुजूर के दादा खाने काबा में आप जाते हैं, तवाफ़ किया काबे का, एक खुशगवार मौका और माहौल था, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आराम करने के एतबार से लेट जाते। खाने काबा में हतीम के नीचे जब लेटे आप, नींद लग गई और जब ख्वाब से बेदार हुए तो आपने एक बड़ी अजीब अपने अंदर तब्दीली पाई और आप खुद हैरान हो गए कि जब मैं सोया था तो कैफियत कुछ थी, अब बेदार हुआ तो कैफियत कुछ और है। कैफियत क्या थी कि आपके सर में कंघी की हुई थी और तेल लगा हुआ था, खुशबूदार तेल लगा हुआ था। आप हैरान थे कि जब सोया तो तेल, सर में तेल नहीं था, आंखों में सुरमा था, जिस्म पे लिबास तब्दील हो चुका था। जो लिबास पहनकर सोए थे वो लिबास नहीं था, लिबास दूसरा था, सफ़ेद लिबास था जिस पर कोई दाग और कोई छींट नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा लिबास, और लिबास से खुशबू फूट रही थी। एतराफ़ का माहौल बड़ा खुशगवार था। आप बड़े हैरान हुए कि सोने से पहले तो मैं इस हालत में सोया नहीं, या आंखों में नींद में सुरमा किसने लगाया कि मुझे पता नहीं चला, सर में तेल किसने लगाया और मेरी कंघी किसने की कि मुझे पता ना चला, लिबास कितने बदला। आप घबराए हुए फ़ौरन उठे और अपने वालिद हशाम इब्न अब्द मुनाफ के पास पहुँचे और अपने बाप से सारी रुदाद उन्होंने बयान की। चुनांचे वो घबरा गए, कहा कि ये बड़े अजीब व गरीब बात हुई है। हाथ पकड़ा और उस दौर का एक बहुत बड़ा काहिन था जो खबरें बताते थे आने वाले दौर के हिसाब से, उनके पास कुछ गंदे उलूम होते थे। उस काहिन के पास लाया, उसने कहा कि देखो मेरे बेटे अब्दुल मुत्तलिब के साथ बड़ा अजीब हादसा हुआ, बताओ ये सब क्या हुआ। बहरहाल उसने आंखें बंद की और कुछ अपने इल्म के एतबार से बड़बड़ाया, फिर कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ये ख्वाब बहुत मुबारक है और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम अब्दुल मुत्तलिब का फ़ौरन निकाह कर लो। अब्दुल मुत्तलिब को कुछ बेटे होंगे, उनमें एक ऐसा अजीम बेटा अब्दुल मुत्तलिब से तौलूद होगा कि उससे जब एक बेटा पैदा होगा वो आखिरी नबी होगा और वो पूरी कायनात का मालिक और बादशाह होगा। अब उसके नूर के ज़हूर का वक्त आ गया है। ताबीर यह है कि तुम अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब का निकाह करो। चुनांचे हशाम बिन अब्द मुनाफ जो थे इनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब के, इन्होंने फिर लड़की तलाश की तो कुरैशी में एक अच्छे ख़ानदान में फातिमा बिनते अम्र करके एक शख्स, उनकी बेटी थी फातिमा, उनसे अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हो गया। और इससे पहले भी कुछ निके हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 3-4 निके फरमाए और अब्दुल मुत्तलिब ने जब निके किए आपने मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला अगर मुझे 11 बेटे देगा तो एक बेटे को मैं अल्लाह के शुक्र के तौर पर खाने काबा में ज़बा करूँगा, कुर्बानी करूँगा। फातिमा बिनते अम्र से हज़रत अब्दुल्ला तौलूद हुए रसूलुल्लाह के वाली। जब 11 बेटे हो गए तो मन्नत याद आई अब्दुल मुत्तलिब को। उन्होंने सारे कुरैश को जमा किया और कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे 11 बेटे हो। वजह क्या थी, उस ज़माने में ज़्यादा बेटे फ़क्र की निशानी मानी जाती थी। अभी आज का दौर है कि ज़्यादा बच्चे हो गए तो बोलते हैं अरे यार क्या कर रहे हो जनाब, हम दो हमारे दो। पहले चला ना छोटा परिवार सुखी परिवार, पहले ये स्लोगन चला, छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर चला हम दो हमारे दो, और अब चल रहा है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और लगता आने वाले दौर में गवर्नमेंट ना बोल दे शेर का बच्चा अकेला ही अच्छा। तो अब कम बच्चे जो है महज़्ज़ब और तहजीब याफ्ता होने की निशानी है। उस दौर में क्या होता था, जिसके जितने ज़्यादा बीवियाँ जितने ज़्यादा बच्चे उतना काबिल फ़क्र माना जाता था। तो 11 बेटे की उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो बहरहाल जब बेटे हो गए इतने तो मन्नत पूरी करने का खाने काबा में आए, लोग जमा हो गए कुरैश के। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ये कैसे तय करोगे कि इन 11 में से किसकी कुर्बानी करोगे। तो कहा सबके नाम का मैं कुर्रा डालूंगा, लॉटरी जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़बान में। सबके नाम की जो है कुर्रे डाले गए। जब कुर्रा निकला तो वो निकला हज़रत अब्दुल्ला के नाम, हुजूर के वाली।
اور عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہی کی پشت میں رسول اللہ کا نور منتقل ہونا تھا اور انہی کے سلب سے رسول اللہ کی ولادت ہونی تھی، اور ان کی خوبصورتی، دانائی، ان کی بہادری، پورے بیٹوں میں بہادر بھی تھے، دانا بھی تھے، عقل مند بھی تھے، ہر ہنر میں آپ جو ہے سب پہ فائق تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا قریش، سارا عرب ان سے محبت کرتا رہا۔ جب ان کا نام کھلا تو سب کے چہرے لٹک گئے، اور انہوں نے کہا عبد المطلب اتنے عظیم، اتنے اچھے بیٹے کو تم قربان کرو گے؟ یہ قرہ ٹھیک سے نہیں ہوا، دوبارہ قرہ کرو۔ پھر جب دوبارہ کیے تو اس بار پھر عبداللہ نام دیا۔ پھر وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں پھر قرہ کرو۔ تیسری بار کرے تو پھر عبداللہ نکلا۔ اب قوم کسی طرح راضی ہی نہیں ہو رہی ہے کہ عبداللہ کی قربانی کی جائے، تو کہا کہ عبد المطلب کیا تم انہیں قربان کرو گے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں بھی اس بیٹے کو تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو منت مانگی ہے اس کو تو میں پورا کروں گا۔ تو پھر قوم کے کچھ دانا لوگ آئے، انہوں نے کہا ایسا کرو، اب اس بار ایسا قرہ ڈالو کہ ایک طرف اونٹ 10 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ کا نام ڈالو۔ اگر اونٹ کا قرہ آ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ اونٹ کی قربانی پر راضی ہو گیا ہے، عبداللہ کی جان چھوڑ دو اور اونٹ کو قربان کر دو۔ یہ رائے بہرحال پسند آئی، کیونکہ ہر کسی کی نیت تھی کہ عبداللہ بچ جائے۔ تو 10 اونٹ ایک کاغذ پہ لکھے گئے اور ایک کاغذ پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ چٹھی ڈالی گئی، جب چٹھی کھولی گئی تو عبداللہ کا ہی نام تھا۔ پھر قوم نے کہا ایسا کرو اب 10 کی جگہ 20 کر دو۔ پھر 20 اونٹ کیے، پھر کچھ چٹھی ڈالی گئی، پھر کھولی گئی تو پھر عبداللہ کا نام کا 10 اور بڑھاؤ۔ 10 بڑھاتے رہے حتیٰ کہ 100 اونٹ تک پہنچے، ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ۔ اب جب 100 اونٹ کی چٹھی اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو اب 100 اونٹ کی چٹھی آئی۔ تو قوم نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پروردگار 100 اونٹ راضی ہو گیا۔ چنانچہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ کی قربانی نہیں دی گئی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا فرماتے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں جو ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کون؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ جب جس دن پہ قربانی پیش کی گئی، اللہ کے حکم سے نور مصطفیٰ عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، اور جس وقت حضرت عبد المطلب کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا چہرہ بڑا روشن نظر آتا تھا، آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور یہ حال تھا کہ جب عرب میں قحط پڑتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو خانہ کعبہ میں لاتے اور عبد المطلب کو آگے کر کے کہتے کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، اس نور کا واسطہ جو عبد المطلب کی پیشانی سے جگمگا رہا ہے کہ ہم کو بارش سے سیراب فرما دے۔ حضور کے نور کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل ہوا تو جناب عبداللہ کے چہرے کا حسن نکھار اور نکھر گیا۔ اب ہر عرب کی لڑکی چاہتی تھی کہ عبداللہ ہماری طرف توجہ دے، ہمارا نکاح کسی طرح عبداللہ سے ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گزر رہے تھے تو عرب کی ایک بڑی مشہور کاہنہ تھی، ایک عورت تھی جو مطلب کاہنہ بولے تو جادو وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ امیر و کبیر تھی اور بہت حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ عرب کے لوگ اس کو پیغام دیتے، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آتے، لیکن یہ ہر بار کہتی کہ میں نکاح کو پسند نہیں کرتی، اور اگر میں نے نکاح کیا تو مجھے ڈر ہے کہ جو علم مجھے کاہنہ کا جو علم ہے، مجھے غیب کی جو میں خبریں مستقبل کی خبریں بتاتی ہوں، یہ علم ضائع ہو جائے گا۔ اس کے گھر کے قریب سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ گزرے، اس کی نظر عبداللہ میں پڑی، یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس نے آواز دیا، کہا کہ عبداللہ کا بڑی عجیب بات ہے کہ تم اس سے پہلے بھی کئی بار گھر کے قریب سے گزرے، مگر آج جو حسن و جمال تمہارا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے نظر نہیں آیا۔ میں تمہیں 100 اونٹ تحفے میں دوں گی، صرف میری ایک خواہش پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا؟ کہا یہ ہے کہ ایک رات مجھے تم اپنی دے دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بد عملی سے کہ جس کی سزا جہنم ہے۔ میں فاحش لوگوں میں سے نہیں ہوں، فاحشہ نہیں، میں جو ہے گناہ گاروں میں سے نہیں ہوں، میں زانیوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ وہاں سے الٹے قدم واپس آ گئے۔ اپنے والد حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ اس کائنہ نے مجھے اپنی طرف بلایا، لیکن میں یہ کہہ کر واپس آ گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ بھی بڑی حسین و جمیل ہے، عبداللہ اگر تم چاہو تو اس سے کہو کہ گناہ کی طرف مجھے نہ بلا بلکہ نکاح کر لے، اگر وہ نکاح پہ راضی ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ حلال ہے تمہارے لیے۔ لیکن حضرت عبداللہ کے دل میں ایک بے چینی تھی، آپ نے کہا کہ ابا جان ایک بڑی بے چینی، جب سے اس کائنہ کو دیکھا ہے ایک گھبراہٹ سی ہے، اب اجازت دیجیے کہ میں شکار پہ جاؤں، مل جائے۔
عبد المطلب نے اجازت دی، چنانچہ تیر کمان اور تلوار لے کے حضرت اللہ شکار کے لیے نکلتے. جب ایک جنگل میں شکار کے لیے نکلے تو وہاں 5 یہودی وہ بھی شکار کے لیے آئے ہوئے اور وہ اپنی پرانی کتابوں کے عالم تھے. انہوں نے کہا میں رسول اللہ کے اوصاف پڑھے ہوئے تھے، حضور کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. جب ان کی نظر عبد المطلب پہ پڑی تو بڑے حیران ہو گئے اور 5 ایک کونے میں جا کے بیٹھتے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. وہ یہودی وہ عالم فاضل بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جس محمد کے بارے میں، جس نور کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور اس شخص کی پیشانی سے جھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو تم کیا کہتے ہو؟ آپس میں انہوں نے گفتگو کی، مشورے ہوئے اور اس رائے پر وہ پہنچ گئے سارے. یقیناً یہ وہ شخص ہے جو اس نور سے کا جو ہے اولود ہوں گا، اسی سے نور، یا تو یہ ان کا دادا ہے جو نور یعنی رسول اللہ کا نور ظاہر ہوگا، یا والد ہے. تو اگر وہ نور ظاہر ہو گیا، محمد دنیا میں آ گئے، تو ہمارا دین یہودیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ اکیلے جنگل میں ہے، اچھا موقع ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس شخص کو ہی قتل کر دیں. جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس نور کا، اس محمد کے ظہور کو ہی روک دیا جائے گا. چنانچہ یہ ان کا اتفاق ہوا اور یہ جہاں مشورہ کر رہے تھے وہاں سے نکلے اور 5 کے 5 اچانک حضرت عبداللہ پہ ٹوٹ پڑتے. تنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ شروع کیا اور 5 سے آپ تنہا لڑنے لگے اور اسی لڑتے لڑتے اس میں سے ایک یہودی کو آپ نے قتل کر دیا. 4 بچے تھے، اب 4 سے لڑ رہے تھے کہ اتفاق کی بات کہ اس وقت عرب کے ایک سردار تھے جن کا نام تھا حضرت وہب ابن عبد مناف. یہ بھی اس جنگل میں آئے ہوئے تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے جنگل میں آ گئے تھے. حضرت وہب ابن مناف نے دیکھا، عبد مناف نے، کہ ایک نوجوان ہے اور 4 لوگ اس پہ ٹوٹے ہوئے اور تنہا ہی ان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو آپ بڑے متاثر ہوئے اور ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں اور اس نوجوان کی حفاظت کروں. مگر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جسے زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا. آپ ہلنا چاہتے ہیں لیکن ہل بھی نہیں پا رہے. آپ بڑے افسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ ایک نوجوان کب تک ان 4 سے لڑیں گا. ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے کہ یہ 4 اس پر غالب آ جائے اور اس کو قتل کر دے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے وہ 4 کو قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت عبد مناف دوڑتے اور قریب پہنچے عبداللہ کے. پھر ایسا محسوس ہوا کہ پیر گویا ان کے چھوڑ دیے گئے ہوں. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو آسمان سے اترے یہ فرشتے ہیں، یہ انسانی مخلوق نہیں ہے. انہوں نے پھر نام پوچھا کہ نوجوان تم کون ہو؟ تو کہا عبداللہ. کس کے بیٹے؟ کہا عبد المطلب کا بیٹا. ان کی بیٹی تھی حضرت آمنہ. حضرت وہب ابن عبد مناف کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ آمنہ. بس وہی انہوں نے ذہن بنا لیا کہ اس نوجوان کے لیے میں اپنی بیٹی کو پسند کروں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری ایک صاحبزادی ہے. اپنا تعارف پیش کیا، اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم میری بیٹی آمنہ سے نکاح کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں اگر میرے والد اجازت دے دیں. چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس لوٹ آئے مکہ. عبد المطلب سے جب ذکر کیا تو عبد المطلب راضی ہو گئے. کہا کہ عبد مناف جو ہے، ابن عبد مناف یعنی وہب ابن عبد مناف اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، امیر و کبیر ہے، عزت دار ہے، اور یقیناً ایسے گھر میں شادی کرنا تمہارے لیے بھی باعث فخر ہے. چنانچہ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. اور جب نکاح ہوا تو اسی رات پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شکم آمنہ میں منتقل ہو گیا. جو پیشانی پہ جو نور ظاہر ہوتا تھا عبداللہ کے، وہ نور ختم ہو کے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہوا اور نتیجہ ہو کہ حضرت آمنہ کا جسم اب نورانی نظر آتا تھا. پھر جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور کہتے کہ ابا حضور یہ نکاح تو میں نے کر لیا، اور وہ کائنہ نے جس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، کیا اجازت دیتے ہیں آپ کہ میں اس سے بھی نکاح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہے، جاؤ اس سے بھی نکاح کر لو. عرب کا تو رواج تھا کہ کئی نکاح کرتے تھے. حضرت عبداللہ سچ سور کے جب پہنچے اور کہا کہ کائنہ میں نے اپنے والد کی اجازت لے لی ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ کیا تمہارا کسی لڑکی سے نکاح ہوا؟ کہا ہاں. کیا کل رات اس کے ساتھ تم نے رات گزاری؟ کہا ہاں. اب مجھے نکاح کی حاجت نہیں. جس نور کی طلب میں نکاح کرنا چاہتی تھی، جو خواہش پورا کرنا چاہتی تھی، وہ نور اب آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا. وہ نور میرے حصے میں نہیں تھا بلکہ وہ آمنہ کے حصے میں تھا. جس کا حصہ تھا وہ اس کو منتقل ہو چکا.
गर्ज के बहरहाल फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शिकम अतर थे 12 रबीउल अव्वल को सरकार की विलादत पाक होती है। तो हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह के विलादत तक ज़िक्र मिलाद होता रहा, आज भी हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों ने मिलाद मनाए। मैंने हाल ही में एक वाक़या पढ़ा, तो इस वक्त पढ़ा तो मैं बिल्कुल गमगीन हो गया था, आंखों में एक नमी सी महसूस हो गई थी। ये रसूलुल्लाह के कैसे कैसे आशिक है और कैसे कैसे मिलाद मनाते, हम और आप क्या मिलाद मनाएंगे। मिस्र के एक बहुत अजीम आलिम गुजरे हैं, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, जिनका नाम हसनुल बन्ना शहीद, मिस्री हसनुल बन्ना शहीद, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मिस्र के आलिम थे। अरबी में कुछ किताबें इन्होंने लिखी है अपने वक्त के, और मिस्र में एक जमात कायम की थी इन्होंने, अहले सुन्नत और जमात की, जिसने बड़ी खिदमत अंजाम दी। अभी भी ये जमात मौजूद है, जमात इख़वानुल मुस्लिमीन के नाम से। तो ये शहीद हो गए थे, इनको किसी ने गोली मार के शहीद कर दिया था, अहले सुन्नत के आलिम थे। तो हसनुल बन्ना शहीद मिस्री आलिम जो है, उन्होंने डायरी लिखा करते थे अपने वाक़यात की, जो दिन भर में उनके साथ गुजरता। तो उनकी डायरी बाकायदा शाये हुई अरबी में, इसका नाम है हसनुल बन्ना शहीद की डायरी, ये उर्दू नाम है। और आपको बड़ी हैरत होगी कि जो ये उर्दू नुस्खा जो मेरे पास आया, तो ये उर्दू में उनकी अरबी डायरी का जो ट्रांसलेशन जिसने किया, अजीब लोग हैं, किताबें लिखते ट्रांसलेशन करते मगर समझते नहीं। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे मौलवी खलील अहमद हामदी, पाकिस्तान के थे, उन्होंने उर्दू में वो ट्रांसलेशन किया डायरी का। उसके अंदर उन्होंने लिखा है, इनकी डायरी का एक वाक़या लिखा है जिसको हसनुल बन्ना शहीद ने अपनी डायरी में लिखा है कि इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था शेख शिबली अर्रिजाल, मिस्र के आलिम थे ये। तो इनका एक रिवाज था कि पहली रबीउल अव्वल शरीफ से जब चांद दिख जाता था, उस दिन से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हर रात अलग अलग किसी न किसी दोस्त के यहाँ महफिल मिलाद मुनक्किद होती और फजर तक मिलाद चलता था रोज़ाना। और उसके लिए कुर्रा डाला जाता था कि किस तारीख को किस क्या मिलाद होगा। जिसके यहाँ 12 तारीख को मिलाद होता था, यानी ये शब जिस शब में हम बैठे 12वीं शब को, तो उसको बड़ा खुशनसीब माना जाता था कि भाई 12वीं शब इनके हिस्से में आई। जाहिर सी बात।